اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ آج ہم بات کر رہے ہیں چوتھا کبیرہ گناہ کیا ہوتا ہے۔ چوتھا کبیرہ گناہ ہے قتل انسان، یعنی انسان کا قتل۔ انسان بحیثیت انسان انتہائی محترم مخلوق ہے، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے اسے خود اپنے ہاتھوں سے بنایا۔ انتہائی خوبصورت جسم، ساخت و شکل عطا فرمائی، فرشتوں سے سجدہ کروایا اور دنیا جہان کی نعمتیں اس کی خدمت اور فائدے کے لیے پیدا کی۔ لہٰذا ہر انسان کی عزت، مال اور جان لائق احترام اور قابل حفاظت ہے۔ انسان خود اپنے اس مقام و احترام کو ضائع کر دے اگر تو پھر کوئی بھی کچھ نہیں کر سکتا۔ چنانچہ درج ذیل چند صورتوں کے علاوہ کسی صورت میں انسان کا خون بہانا ہرگز جائز اور صحیح نہیں۔ اب وہ کون سی باتیں ہیں کہ جس میں انسان کا خون جو ہے وہ بہانا جائز ہے؟ یعنی اسلام قبول کر لینے کے بعد مرتد ہو جائے اگر، یا شادی شدہ ہونے کے بعد زنا کا ارتکاب کرے، یا کسی دوسرے انسان کو جان بوجھ کر قتل کرے اور معروف قانونی طریقے سے اس کا جرم ثابت ہو جائے، اللہ کی زمین پر فساد برپا کرے، مثلاً ڈاکے ڈالے، لوٹ مار اور رہزنی کرے، یا اسلامی حکومت کے خلاف بغاوت کرے، دین حق قائم کرنے کی بزور بازو مخالفت کرے اور اسے قتل کے بغیر بات نہ بنتی ہو، تو ان صورتوں میں جو ہے انسان کا خون بہانا جائز ہو جاتا ہے۔ قرآن کریم اور احادیث رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مطالعے سے معلوم ہوتا ہے کہ انسانی قتل شرک کے بعد سب سے بڑا جرم ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے، سورہ انعام کی آیت نمبر 151 ہے، اور کسی جان کو جسے اللہ نے حرام ٹھہرایا ہلاک نہ کرو مگر حق کے ساتھ۔ انسانی قتل کے خوفناک اور خطرناک انجام کی طرف توجہ دلاتے ہوئے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ جس نے کسی انسان کو جان کے بدلے یا زمین میں فساد پھیلانے کے سوا کسی اور وجہ سے قتل کیا تو اس نے گویا تمام انسانوں کو قتل کیا۔ ایک عام انسان کا قتل سنگین جرم ہے، اور اس سے زیادہ بڑا اور خوفناک و خطرناک جرم کوئی نہیں۔ ایک جگہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اور جو شخص کسی مومن کو جان بوجھ کر قتل کر دے تو اس کی سزا جہنم ہے، جس میں وہ ہمیشہ رہے گا۔ اس پر اللہ کا غضب اور لعنت ہے، اور اللہ نے اس کے لیے زبردست عذاب مہیا کر رکھا ہے۔ مومن کی جان جب اس قدر اہمیت و حرمت کی حامل ہے تو اسے قتل کر دینا بھی اسی اعتبار سے سنگین جرم ہے۔ معاملے کی سنگینی کو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ان الفاظ میں مزید واضح فرمایا ہے کہ ایک مسلمان کے قتل کے مقابلے میں پوری دنیا کا تباہ و برباد ہو جانا اللہ تعالیٰ کے نزدیک زیادہ معمولی بات ہے۔ یعنی مسلمان کا خون اللہ تعالیٰ کے نزدیک پوری دنیا سے زیادہ اہم ہے۔ اس ضمن میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ مزید ارشاد فرمایا کہ اگر زمین اور آسمان کے تمام باسی ایک مومن کے قتل میں شریک ہو جائیں تو اللہ تعالیٰ لازماً ان سب کو جہنم میں اوندھے منہ پھینک دے گا۔ روز محشر جب حساب شروع ہوگا تو بھی انسانی خون کے معاملے کو معاملات کے سلسلے میں سب سے زیادہ اہمیت دی جائے گی۔ جہاں تک حقوق اللہ کا تعلق ہے تو اس میں یقیناً سب سے پہلے نماز کا حساب ہوگا، لیکن جب حقوق العباد کا دفتر کھلے گا تو سب سے پہلے انسانی خون کا حساب ہوگا۔ فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ انسان سے نماز کا حساب سب سے پہلے ہوگا، اور لوگوں کے باہمی معاملات میں سب سے زیادہ یا سب سے پہلے خون کا فیصلہ ہوگا۔ ایک دوسرے موقع پہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ روز قیامت سب سے پہلے لوگوں کے باہمی معاملات میں خون کا حساب ہوگا۔ روز محشر انسان اللہ تعالیٰ کے حضور اپنے اس اعمال نامے کے ساتھ پیش ہوگا جو اس نے دنیا میں کیا۔ عام چھوٹے موٹے گناہ یعنی صغیرہ گناہ تو نیک اعمال کی برکت سے دھل چکے ہوں گے، بڑے بڑے گناہ بھی خالص توبہ کی وجہ سے معاف ہو جائیں گے، اور جن گناہوں پر توبہ کی توفیق نہ مل سکی ہوگی اس کے بدلے میں یا تو سزا ملے گی اور یا نیکیاں کاٹ کر معاف کر دیا جائے گا۔ لیکن قتل مومن کا معاملہ ان سب سے مختلف ہے، اور بالخصوص جب اتنا سنگین جرم کرنے کے بعد انسان
الٹا خوش ہوتا پھرے اور اپنی اس کارستانی کو کارنامہ قرار دیتا رہے تو پھر ایسا قاتل اپنی قرار باقی سزا پائے بغیر قتل نہ چھوٹ سکے گا، اور نہ ہی کوئی بڑی سے بڑی نیکی اس کے اس جرم کو یا اس جرم کا فدیہ بن سکے گی۔ فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ جس نے کسی مومن کا قتل کیا اور اپنے اس فعل پر خوش ہو، اللہ تعالیٰ روز محشر یعنی دوران حساب اس جرم کے بدلے میں نہ کوئی فرض نیکی قبول کریں گے اور نہ کوئی نفل نیکی اس جرم کا فدیہ بنے گی۔ ایک عام انسان کا قتل، معاہد اور ذمی کا قتل، اور اس کے بعد مومن کا قتل، یہ سب کے سب درجہ بدرجہ انتہائی سنگین جرم ہے، لیکن سب سے زیادہ کبیر اور دلدوز اور دلخراش اقدام اپنی اولاد کا خود اپنے ہاتھوں قتل ہے۔ یہ جاہلانہ احمقانہ حرکت انسان عام طور پر ہوس پرستی اور سیم و زر کی پوجا کی وجہ سے کرتا ہے۔ قتل اولاد صرف ایک انسان کا خون ہے، بلکہ اپنے عقیدے اور ایمان کا بھی قتل ہے، کیونکہ قاتل ماں باپ کو یہ ڈر ستا رہا ہوتا ہے کہ آنے والا کہیں ان کے لقمے میں شریک ہو کر بھوک و افلاس کا سبب نہ بن جائے۔ یہی فلسفہ معیشت انسان کو ازل سے آج تک قتل اولاد پر اکساتا رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس غلیظ حرکت سے روکتے ہوئے اور رزق کی ذمہ داری اپنے اوپر لیتے ہوئے فرمایا، سورہ انعام کی آیت نمبر 151 ہے کہ اور اپنی اولاد کو مفلسی کے ڈر سے قتل نہ کرو، ہم تمہیں بھی رزق دیتے ہیں اور ان کو بھی دیں گے۔ دوسری جگہ یعنی سورۃ الاسراء کی آیت نمبر 31 ہے، اس میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اپنی اولاد کو افلاس کے اندیشے سے قتل نہ کرو، ہم انہیں بھی رزق دیں گے اور تمہیں بھی، اور حقیقت ان کا قتل ایک بڑی خطا ہے۔ قرآن کریم نے قتل اولاد کا سبب نادانی و جہالت اور انجام کار بہت بڑا گھاٹا اور خسارہ قرار دیا ہے۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی قتل اولاد کو اکبر الکبائر اور اعظم الذنوب قرار دیا ہے، اور بالخصوص جب قتل اولاد نظریہ تنگی رزق کی وجہ سے کیا جائے۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے دریافت کیا کہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک سب سے بڑا جرم کون سا ہے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، سب سے بڑا گناہ یہ ہے کہ اللہ نے اللہ کے ساتھ کسی دوسرے کو شریک بنائے، حالانکہ اس نے تجھے پیدا کیا ہے۔ حضرت عبداللہ بن مسعود کہتے ہیں کہ میں نے کہا کہ یہ تو یقیناً بہت بڑا جرم ہے، لیکن اس کے بعد کون سا جرم سب سے بڑا ہے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یہ ہے کہ تو اپنی اولاد کو اس ڈر سے قتل کرے کہ وہ تیرے ساتھ کھانے میں شریک ہوگی۔ یہ حقیقت ہے کہ دنیا جہان کی ہر نعمت انسان کی خدمت کے لیے اور فائدے کے لیے ہے۔ اللہ تعالیٰ کی مقرر کردہ حدود میں رہ کر ان سب سے فائدہ اٹھانا انسان کا حق ہے، لیکن کسی بھی چیز کے غلط استعمال کی اجازت نہیں، کیونکہ انسان مالک مطلق نہیں بلکہ صرف اور صرف امین ہے، حتیٰ کہ وہ اپنی اس جان کا بھی مالک نہیں جس کی وجہ سے اس کی زندگی کا عمل جاری ہے۔ اسی لیے غلط جگہ یا غلط طریقے سے اپنی زندگی کا جزو یا کل خرچ نہیں کر سکتا۔ اگر وہ اپنی یہ زندگی خود اپنے ہاتھوں ختم کرنا چاہے تو جان کے خالق و مالک نے اسے اس کی اجازت نہیں دی ہے۔ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے، سورہ النساء میں آیت نمبر 29 ہے کہ اور اپنے آپ کو قتل نہ کرو، یقین مانو کہ اللہ تمہارے اوپر مہربان ہے۔ سورہ بقرہ میں آیت نمبر 129 میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ اپنے آپ کو ہلاکت میں نہ ڈالو۔ مرنے والے کے ساتھ عام طور پر رحم دلی اور ترس کا معاملہ کیا جاتا ہے، اکثر اوقات مخالف اور دشمن بھی اس موقع پر ترس کھا جاتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی کس قدر مشفق اور سراپا رحمت تھی کہ ہمیشہ اپنے دشمن کے لیے بھی دعائے ہدایت کی، اور جب تک اللہ تعالیٰ کی طرف سے واضح حکم نہیں آ گیا کسی منافق کی نماز جنازہ پڑھانے سے بھی انکار نہیں فرمایا، مگر جناب رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم نے خودکشی کرنے والے کی نماز جنازہ پڑھانے سے انکار کر دیا تھا۔ حضرت جابر بن سمرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں ایک جنازہ لایا گیا جس نے تیز دھار ہتھیار سے اپنے آپ کو قتل کر لیا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی نماز جنازہ نہیں پڑھی۔
ایک دوسری روایت میں ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں تو اس کی نماز جنازہ نہیں پڑھوں گا۔ تقریباً تمام اہل علم کا اس بات پر اتفاق ہے کہ امام وقت اور نیک لوگوں کو خودکشی کرنے والے کے جنازے میں شریک نہیں ہونا چاہیے۔ البتہ عام لوگ اس کا جنازہ پڑھ کر دفن کر دیں تاکہ دوسروں کے لیے عبرت کا سامان ہو۔ یہ تو تھی خودکشی کرنے والے کے لیے دنیا میں آخری اور الوداعی کارروائی۔ آخرت میں اس کے ساتھ جو معاملہ ہوگا وہ ایک حدیث میں بیان ہے کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس کسی نے پہاڑ سے گر کر خودکشی کر لی وہ جہنم کی آگ میں ہمیشہ کے لیے اس طرح گرتا رہے گا۔ جس کسی نے زہر پی کر خودکشی کر لی، زہر اس کے ساتھ ہاتھ میں ہوگا اور جہنم کی آگ میں وہ اسے ہمیشہ ہمیشہ پیتا رہے گا۔ اور جس نے دھار والی چیز مار کر خودکشی کر لی تو وہ دار آلہ اس کے ہاتھ میں ہوگا جس سے وہ جہنم کی آگ میں مسلسل جو ہے اپنا پیٹ چاک کرتا رہے گا۔ ایک موقع پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے گلے میں پھندا ڈال کر خودکشی کی وہ آگ میں بھی پھندے کے ذریعے خودکشی کرتا رہے گا، اور جس نے اپنے آپ کو نیزہ مار کر خودکشی کی وہ آگ میں بھی اس نیزے سے اپنے آپ کو قتل کرتا رہے گا۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اور تمام مسلمانوں کو قتل انسان کی ہر شکل سے محفوظ و مامون رکھے اور صراط مستقیم پر چلنے کی توفیق عنایت فرماتا رہے، آمین یا رب العالمین۔ سبحان اللہ۔ اعوذ باللہ